صل على محمد محمد وأجل فرجه. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے. قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت، سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، اور سید الشہداء کی اس محبت کے صدقے میں ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. خدایا ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، اور ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مرحوم جن کے لیے مجلس اِیصال ثواب کی گئی ہے، زاہد اصغر جعفری صاحب کی روح کی بلندی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت فرمائی ہے، اور یہ ہدایت اور رہنمائی قرآن کریم کے ذریعے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مجموعہ ہے. صرف قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو کئی ہزار آیات ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو ملاحظہ فرمائیں تو لاکھوں روایات شمار کی جا سکتی ہیں. اس مجموعے کے اندر کہیں عقائد بھی ہیں، کہیں اخلاقیات ہیں، کہیں احکام اور عبادات ہیں. بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کی بنیاد کون سی چیز ہے، اور بنیاد سے میرا مطلب ایک اور حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال ہے. وہ بہت معمولی سی حقیقت ہے ایک اعتبار سے، لیکن تلخ حقیقت ہے.
اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص دیندار تو ہے لیکن وہ نہیں ہے جو ہم دین سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا کم نہیں ہوتا، ایسا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے معاشروں کے اندر ہم کثرت سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہی افراد کے جو بعض اوقات دین کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، ان کے ہی اعمال کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم پسند نہیں کر پائیں گے۔ تو انسان اپنے آپ سے ایک سوال کرنے لگتا ہے کہ دین کا وہ اثر کیسے حاصل ہوتا ہے جو واقعاً مطلوب ہے، جو واقعاً انسان کے ذہن کو قبول کرنے کی طرف لے کر جائے کہ ہاں یہ وہ دین کا اثر ہے۔ اور کل ہم نے اس کو کردار کی صورت میں بیان کیا کہ مثال میں عرض کیا کہ 250 سالہ سنت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، لاکھوں لوگوں جو ان کے نام سے منسوب ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت سے انتہائی قریب ہیں۔ تو جو لوگ اہل بیت سے بہت قریب ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کی خاصیتیں کیا ہیں؟ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نام سے منسوب تو ہیں لیکن اتنا قرب نہیں رکھتے۔ تو اس قرب اور بعد کے معیار کیا ہیں؟ اور یہ معیار ہم نے اس لیے بھی کل عرض کیا کہ انتہائی ضروری ہم سمجھیں کہ بالآخر ہم انہی کے وارث امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کی منتظر قرار پاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل۔ اگر 61 ہجرہ میں کربلا ہوئی تھی اور کربلا کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو نام لینے کے باوجود میدان میں نہیں آ سکے تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ انہی کے وارث تشریف لائیں گے اور ایک اور کربلا تشکیل پائے گی، اور الحمدللہ رب العالمین ہم سب مشتاق ہیں، دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں اس کربلا ثانی میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ معیار کیا ہوگا؟ کس چیز کے اوپر انسانوں کا انتخاب ہوگا؟ تو جو پچھلی کربلا میں منتخب ہوئے وہ کچھ ایسے معیار کے اوپر تھے کہ لاکھوں میں سے 72 افراد منتخب ہوئے تھے۔ اب انہی کے وارث تشریف لا رہے ہیں اور اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے، اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جس ہدف کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مشہور و معروف جملہ ان سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کلنا محمد، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے اجداد طاہرین نے ایک سنت قائم کی ہو، ایک طریقہ قائم کیا ہو، اور نعوذ باللہ تعالی ان کے وارث تشریف لائیں اور طریقہ کچھ اور ہو جائے، سنت میں نعوذ باللہ تعالی تبدیلی واقع ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ افراد ممکن ہے مختلف ہوں، وہاں جو افراد ہیں ان کے اسامی گرامی کچھ اور ہوں گے، جو امام تشریف لائیں گے ان کے ساتھ دینے والے افراد کے نام مختلف ہوں گے، شخصیتیں ممکن ہے مختلف ہوں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ کردار بھی مختلف ہوں گے، یہ ذرا مشکل ہے۔ تو کوالٹیز وہی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ہمارا ذہن خود بخود اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہے کہ جس کردار کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پروموٹ کیا تھا، جس کو انہوں نے بیان کیا تھا کہ بھئی تم اس کردار تک پہنچو، ان خاصیتوں تک پہنچو، وہ خاصیتیں کون سی خاصیتیں؟ اور کل ہم نے یہاں پر اجمالاً دوست احباب سے پوچھا کہ بھئی بہت سارے دین کے اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات آپ اور میں اپنی زندگی میں کیسے پاتے ہیں؟ چونکہ زیادہ تر لوگ یہاں پر اس مجلس کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں اور وہ شاید کل کے دن میں نہیں تھے یہاں پر، تو فقط اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ کل ہم نے پوچھا کہ بھئی مجلسیں تو بڑھ رہی ہیں، مسجدیں بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن دلوں کی محبت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ تو ہمارے کل کم سے کم جتنے دوست احباب تھے ان میں سے اکثر نے یہ کہا تھا کہ محبتیں زیادہ نہیں بڑھ رہی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی پوچھا تھا کہ بھئی دلوں کا جو اندر سکون حاصل کرنا ہے، کیا وہ سکون بڑھ رہا ہے؟ تو کل کے دوستوں نے بھی یہی کہا تھا، اور آج کے بھی بعض لوگ تائید فرما رہے ہیں کہ نہیں، سکون نہیں بڑھ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہ رہے تھے دین سے، وہ دولت نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی، وہ شہرت نہیں تھی، لیکن کم سے کم سکون تو چاہتے تھے نا۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تو قرآن کریم نے کہا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری آبادیوں میں تعداد ہماری بہت زیادہ بڑھ جائے، لیکن ہم یہ تو چاہتے تھے کہ جتنے لوگ ہوں ان کے دل ایک دوسرے کے نزدیک ہوں۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، یہ تو خدا نے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ سکون قلب تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، اور دلوں کا ایک دوسرے سے نزدیک آنا یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اب یہ کیوں نہیں ملا؟ جبکہ ہم خود قبول کر رہے ہیں کہ عبادت گاہیں بھی بڑھی ہیں اور مراسم بھی بڑھے ہیں، اور دونوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھی ہے۔ اور ایک اور میں اضافہ کرتا چلوں اس سلسلے میں، وہ یہ کہ میرا خیال ہے دین کے بارے میں معلومات بھی بڑھی ہیں، دین کے بارے میں معلومات بھی بڑھی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جو دین کا اثر ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ اثر اتنا نہیں مل رہا۔ تو ہم طالب علم ہونے کے ناطے اس بات کو بہت اہم سمجھتے ہیں کہ بھئی دین کے بارے میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ریویو کیا جائے، اس کو یہ دیکھا جائے کہ کہاں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے جو دین کا اثر ہمیں ملنا چاہیے وہ اثر نہیں مل کے دے رہا ہے یا کم مل رہا ہے۔ اور جب ہم اس کو ریویو کرتے ہیں تو کچھ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ بھئی اب ایسا کچھ سمجھا جائے، ایسا طریقہ کار رکھا جائے کہ جس سے ہم وہ سارے نتائج حاصل کر سکیں۔ تو کچھ میں نے اشارتاً کل عرض کیا تھا، 2 پوائنٹس آج اس پہ اضافہ کروں گا، اور طریقہ کار ہم نے ہر روز کا یہ رکھا ہے، سوچا ہے، وہ یہ کہ ہر روز اہل بیت کی روایات میں سے 1 یا 2 روایات بیان کی جائیں، ان میں موجود انسانی کردار کے نشانوں کو بیان کیا جائے، اور اس سے سیکھنے کی کوشش کی جائے کہ ہمارا کردار ان روایات کی روشنی میں کس طرح کا ہونا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد محمد وعجل فرج۔ 2 پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 روایات بیان کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ایک کوالٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جتنی بھی ارادے کے ساتھ حرکتیں انجام دیتا ہے، انٹینشنلی جو کچھ کرتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی بلیفز میں، اس کے عقائد میں کوئی بیس ہوتی ہے۔ آپ بہت سارے اعمال ایسے انجام دیتے ہیں جو ریفلیکشن میں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں بیٹھے ہوں گے، تھک جائیں گے، کروٹ تبدیل کر لیں گے، یہ ریفلیکشنز ہیں آپ کے۔ کوئی خطرہ آپ کو لاحق ہوگا، آپ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں گے، یہ آپ کے ریفلیکشنز ہیں۔ لیکن اگر آپ انٹینشنلی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی آپ کا سلیکشن ہے، اور آپ نے مثال کے طور پر جیسے آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کہیں اور بھی ہو سکتے تھے، یہ جو آپ نے اس خاص ٹائم کے اوپر یہاں آنے کی کوشش کی اور یہاں آپ الحمدللہ پہنچے، تو یہ آپ کا ایک انتخاب تھا، سلیکشن تھا۔ یہ جو آپ کا سلیکشن ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھیوریٹیکل پروسیس ہے آپ کا، کوئی بلیف کے اندر آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ انتخاب کیا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان، اگر آپ اس بات کو قبول کر لیں، تو جب بھی کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی ثواب کا کام کرتا ہے، اس کے عقیدے میں اس کی کوئی نہ کوئی روٹ ہوتی ہے۔ میں ایک مثال عرض کروں گا، بلکہ اسی آپ کے آنے پر اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد محمد یہ جو آپ یہاں پہ تشریف لائے، اس میں ایک گراؤنڈ ریالٹی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سب کی نیت ایک سطح پہ نہیں ہوگی۔ کسی کی نیت میں زیادہ گہرائی ہوگی، کسی کی نیت میں کم گہرائی ہوگی، کسی کا معاملہ معاشرتی تعلقات کا ہوگا، کسی کا معاملہ دین کے اندر اس کی بیس ہوگی۔ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی یہاں پر اس لیے آیا ہو کہ بھائی مرحوم ہمارے دوست تھے، اور دوست ہونے کے ناطے دوست کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کو یاد کیا جائے۔ تو دوستی کا حق نبھانے کے لیے اس کے اہل خانہ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک جگہ کے اوپر پہنچ کر اس کام کو انجام دیا جائے، یہ بیس ہو گئی۔ اس میں ویلیو کیا ہے؟ اس میں ویلیو دوستی ہے، اور دوستی کا حق نبھانا ہے، ایک اچھی ویلیو ہے۔ اچھا، ممکن ہے کہ کوئی اس کا ایک اخروی پہلو سوچے، اور وہ یہ کہے کہ بھئی مرحوم ہمارے دوست تھے،
جب وہ دوست تھا اور اس زندگی میں تھا تو ہم اس کے آرام کا خیال کرتے تھے۔ اب جب کہ وہ اس دنیا سے گزر کر ایک اور دنیا میں چلا گیا ہے، وہاں بھی اس کی زندگی ہے، وہاں بھی اس کا رزق ہے، اور وہاں پر بھی اس کے آرام کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اگر اس کے نام پر کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں، ایک اچھا کام انجام دے رہے ہیں، اور اس اچھا کام انجام دینے سے اس کی روح کو ایک ثواب ملے گا، تو میں بھی اس میں شرکت کر لیتا ہوں۔ ابھی اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، ایصال ثواب کی مجلس اس کا ہدف ہی یہی ہے۔ آپ اس جملے کے اوپر اصطلاح پہ توجہ فرما دیں، ثواب کو پہنچا دینا۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب کو پہنچا دینا۔ تو آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، ایک ثواب بنایا جاتا ہے، اور وہ ثواب خداوند متعال مرحوم کی روح تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ تو ایک کام کی بیس معاشرہ ہو سکتی ہے، اور ایک کام کی بیس اخروی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی ایک اور بیس یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک شخص نے کار خیر انجام دیے ہیں، انہوں نے معاشرے کی خدمت کی ہے، اور جو شخص معاشرے کی خدمت کر رہا ہے یا کر چکا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سنت آگے بڑھے، یہ سیرت آگے بڑھے، تو ہم اس کے کام کو اپریشیٹ کریں گے، تاکہ اس اپریشیشن کے نتیجے میں زیادہ لوگ انکریج ہوں گے اور وہ جوائن کریں گے۔ تو یہ ایک اور بیس ہو سکتی ہے۔ اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو بھی آپ کار ارادی انجام دیں گے، انٹینشنل کوئی بھی کام کریں گے، اس کی کوئی نہ کوئی عقیدے کے اندر بیس ہوگی۔ تو اب اگر آپ یہ قبول کریں تو پھر ایک اور نتیجہ ہمیں ملتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اس کی بیس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اچھائی میں اگر کوئی کام کرتا ہے، اس کی بیس ہوتی ہے، اس کی عقیدے کے اندر ایک بیس ہے۔ اچھا اگر کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ برائی میں کام کرتا ہے، تو کیا اس کے عقیدے میں کوئی بیس نہیں ہوتی؟ ہاں اس کی بھی بیس ہوتی ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس بات کی خاطر کہ خدا کو جھوٹ پسند نہیں ہے، حتیٰ سختی میں ہو تب بھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، تو اس کی بیس ہے؟ ہاں اس کی بیس ہے۔ وہ خدا کو مانتا ہے، خدا کے حکم کو مانتا ہے، خدا کی جزا و سزا کو مانتا ہے، اس جزا و سزا کے حکم کے اندر رہتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ کیا ہے پھر؟ تو ہمیں خود بخود ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے، یا عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے ہے یا عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہے، محنت یہاں پہ کرنی ہوگی۔ اچھا اگر آپ مثال کے طور پر میں اور آپ اپنے تربیتی نظام کے اندر، اور کل اس پہ بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں بہت زیادہ خدشہ ہے اس بات کا کہ ہماری اگلی نسلیں کہاں جائیں گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس تربیتی اس خدشے کو بھی دور کرنے کے لیے کہ ہماری اگلی نسلیں کہاں جائیں گی، ہمیں دین کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ دین اپنی کلچرل لیگیسی کے طور پر اگلی نسلوں میں زیادہ دیر تک نہیں جائے گا۔ ہاں دین پروڈکٹیو ہوا تو یہ 1000 سال بھی آگے چلتا چلا جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور کب اس کی پروڈکٹیوٹی ثابت ہوگی؟ وہ یہ کہ اس کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو زندگیوں کو تبدیل کر دیں پازیٹیو سینس میں۔ تو ادھر جب آتے ہیں تب ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ بھئی اگر کوئی ایک انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کا عقیدے کے اندر ایک اثر ہوتا ہے، برا کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کے اندر اثر ہوتا ہے۔ تو اب میرا ایک سوال ہے، اگر کسی کی پریکٹس کو تبدیل کرنا ہو تو پریکٹس کو تبدیل کرنے پہ اصرار کروں یا عقیدے کو بہتر کرنے پہ اصرار کروں؟ تو زیادہ پائیدار کام یہ ہوگا کہ آپ عقیدے کو چیک کریں، اور زیادہ پائیدار کام یہ ہوگا کہ اس بیس کو اگر میں نے اور آپ نے صحیح کر لیا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پریکٹس خود بخود سولو ہو جائے گی۔ اب میں اس کی ایک بہت ہی سادہ سی اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عوامی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد۔ اگلے دنوں کے اندر جب ہم روایات کو اس نظر سے دیکھیں گے
تو بہت ساری ایسی روایات ہمارے پاس آئیں گی جس میں سچائی پہ اصرار ہوگا، سچائی کے اوپر، معاشرے کے اندر سچائی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ سچائی مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے، جیسے مثلا امانت داری، امین ہونا، صادق ہونا اور امین ہونا دونوں بنیادی طور پر سچائی کی علامت کے طور پر آتی ہیں۔ تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ اگر ہم کسی معاشرے کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ صرف سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے تو کیا کیا جائے؟ تو ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ سچ بولیں گے تو ان کو اتنا ثواب ہوگا اور اتنا کام ہو جائے گا اور اتنی جنت کے اندر محل بن جائیں گی اور نہریں بہنے لگیں گی۔ تو میں سوچتا تھا کہ نہیں، اگر ایک اور کام ہو جائے، ہم نہیں کر پائیں گے لیکن اگر ہو جائے کہ جو انسان جھوٹ بولے اس کے سر پہ آگ لگ جائے، اگر ایسا ہو کہ جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے اس کے سر پہ آگ لگ جائے، تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ پھر لوگ جھوٹ بولیں گے؟ میں تھوڑا سا باریکی میں جاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ بول کے ٹیسٹ کریں گے کہ لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، میرا خیال ہے، کیونکہ اتنی آسانی سے نہیں مانتے لوگ، ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کرے گا۔ اس کے بعد جب اسے پتہ چل جائے گا کہ آگ لگ رہی ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا، اور 2-3 سال کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ کرے گا کہ ابھی بھی معاملہ ویسا ہی ہے یا چینج ہو گیا۔ اگر یہ دونوں اسٹیج اس نے گزار لیے، ایک دفعہ ٹیسٹ بھی کر لیا اور دوسری دفعہ کنفرم بھی ہو گیا، اب موسٹ پروبیبلی یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا۔ اچھا، تو کیا ہمیں اس بات کے یقین میں کوئی کمی ہے کہ جھوٹ سے آگ لگتی ہے؟ اصل کیس یہی ہے، اس عقیدے کی کمی ہے۔ تو اگر ہمارے عقیدے میں اسٹرینتھ ہو تو کیا پریکٹس چینج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر پریکٹس میں چینج آئے گا۔ تو جتنا بھی میں اور آپ محنت کریں، اور میں مثلا آپ کی خدمت میں 8 دن اہل بیت کی روایات پڑھوں گا جس کے اندر ہم کیریکٹر کے اوپر بات کریں گے اور ان روایات سے کیریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم عقیدے سے اس کا لنک نہ بنا سکے تو اثر نہیں ہوگا، بالکل اثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایک اور دین کی تعلیم کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، وہ میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد۔ ہم دین کو سمجھنے کی خاطر دین کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 لیولز کے اندر۔ دین کا ایک لیول ہے جس کے اندر بنیادی ترین عقائد ہوتے ہیں، جس کو ہم 5 اصول دین میں تعبیر کر رہے ہوتے ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ اصول دین ہے ہمارے۔ یہ جو اصول دین ہیں یہ کیا ہے؟ اگر آپ ان اصول دین کو سمری کریں تو ایک جملہ بن سکتا ہے: کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کہیں گے توحید، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے اور یہ خود سے خلق نہیں ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے معاد یا قیامت، میں معاد کو پریفر کرتا ہوں ہمیشہ۔ آپ کہیں گے معاد یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے، صرف یہ دنیا نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے۔ آپ اسی طریقے سے کہیں گے عدل، تو ہم کہیں گے خدا عادل ہے اور خدا ظالم نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی عقائد ہوتے ہیں یہ ایک جملے کے اندر آ سکتے ہیں: کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا لیول شروع ہوتا ہے، اس لیول کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات۔ اخلاقیات میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس اخلاقیات کے لیول میں ویلیوز ہوتی ہیں جو ان عقائد سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں۔ ان عقائد سے ایکسٹریکٹ کر کے ہم کچھ ویلیوز حاصل کرتے ہیں، ان ویلیوز کو سمری کرتے ہیں ہم ایک جملے کے اندر: کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یہ ہمارے ویلیوز ہیں۔ تو مثال کے طور پر چونکہ خدا ہے اور خود خدا صادق ہے،
تو سچ بولنا اچھا ہے۔ اور چونکہ خدا ہے اور خدا کی تمام صفتیں اپنے کمال کے اوپر ہیں، وہ عادل ہے، تو عدل کرنا اچھا ہے اور ظلم کرنا برا ہے۔ تو پہلا لیول عقائد کا ہوتا ہے جس کے اندر ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ دوسرا لیول اخلاق کا ہوتا ہے، ویلیوز کا ہوتا ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور تیسرا لیول ایک آتا ہے جس کو ہم احکام کہتے ہیں۔ اس احکام میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ تو مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ بھئی خدا کی صفات کمال پر ہیں، خدا صادق ہے۔ اس کے بعد اخلاق میں آ کر کہیں گے کہ سچ بولنا اچھا ہے، اور احکام کی سطح پہ کہیں گے کہ سچ بولو۔ صحیح ہے؟ خدا خالق ہے اور خالق کا شکر بجا لانا اچھا ہے، تو خدا کے لیے نماز پڑھو۔ اس طرح سے ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے معاشرے میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو احکام سناتے ہیں، اخلاق اور عقائد سے لنک نہیں جوڑ پاتے۔ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن بہت کم کوئی بتا پائے گا کہ یہ جو کرو یہ کس اخلاق کی بنیاد پہ کرو، اور اس اخلاق کا عقیدے سے ہمارا تعلق کیا بنے گا۔ یہ لنک مسنگ ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے کے اندر احکام بہت سن رہے ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، لیکن ان احکام کے پیچھے جو اخلاق ہونا چاہیے اور وہ اخلاق جس کے پیچھے عقیدہ ہونا چاہیے، اس لنک کو ہم کم دیکھ پا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ایک بہت عجیب فینومینا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور شاید آپ سب نے نوٹ کیا ہوا ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ پتہ نہیں کتنے خاندانوں میں، دیندار خاندانوں کی بات کر رہا ہوں، تقریباً روزانہ کی چک چک یہ ہے کہ بچے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو نہیں معلوم کتنے خاندانوں کے اندر یہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں نے قید لگا دی دیندار خاندانوں میں، ورنہ دوسری طرف اتفاق ہے کہ نہیں پڑھنی ہے۔ جھگڑا وہاں پر ہے جہاں خاندان دیندار ہے۔ وہاں پر مثال کے طور پر ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ پڑھنا ہے، اور ایک پارٹی نہیں کہہ رہی کہ نہیں پڑھنا ہے لیکن ٹالنے کے موڈ میں ہے، اور دونوں طرف سے یہ مقابلہ چل رہا ہے کہ کون جیتے گا۔ یہ مقابلہ کیوں ہے؟ آپ خود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی نے آپ کو مسلسل کہہ کے قائل کیا ہے کہ پڑھنا ہے؟ نہیں، حتیٰ جو کہنے والے تھے وہ بھی اب نہیں ہیں، تو اب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے کا معاملہ نہیں ہے، کنونس ہونے کا معاملہ ہے۔ کنونس ہوں گے تو پڑھیں گے، نہیں کنونس ہوں گے نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی بہت سادہ ہے۔ پتہ نہیں کتنی ہماری جنریشنز ویسٹ میں ایسی ہیں جو جیسے ہی اسٹرینتھ کے اسٹیج پر آتے ہیں ان تمام تعلقات سے باہر چلے جاتے ہیں جو 15-17 سال تک ان کے والدین نے ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو پوائنٹ یہاں پر ہے کہ ہم کنونس کر سکیں، اور جو کنونس کرنے کی جگہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو اعمال میں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو ہم کتنا ویلیوز سے اور ویلیوز کو کتنا عقیدے سے جوڑ سکے تھے۔ اگر یہ تینوں لنکس بن گئے ہیں تو پھر اس شخص نے خود بخود کرنا ہے، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ لنکس نہیں بنے یا عقیدے میں اس نے کوئی چیز قبول نہیں کی ہے، تو پھر میں اور آپ جب تک کہیں گے تو شاید کام ہو جائے گا، اور جیسے یہ طاقت ختم ہوگی پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 2 پوائنٹس ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی پریکٹس میں کوئی چینج لے کر آئیں، اور وہ ہم خود بھی ہو سکتے ہیں۔ کتنی ایسی آرزویں ہیں ہمارے ذہنوں میں، دینداروں کی بات کر رہا ہوں، کہ دین کے نام پہ ہم یہ کریں اور دین کے نام پر اور یہ کریں، اور وہ بہت ساری خواہشات ہم سالوں سے لیے بیٹھے ہیں کہ کاش ہم یہ کر سکیں، ہم خود نہیں کر پا رہے۔ تو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی ہم خود کیوں نہیں کر پا رہے؟ مثلا کیا کوئی ایسا ہے دیندار جس کو نہ پتہ ہو مثلا نماز شب ایک اچھی چیز ہوتی ہے؟ پتہ ہے، خواہش ہے کہ پڑھ لیا کریں،
بہت سوں کی خواہش ہے، تو کیا سب پڑھ رہے ہیں کیا؟ نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ کاش موقع ملے ہم قرآن کریم کے اوپر تھوڑا محنت کر لیں، تو کیا کر پا رہے ہیں؟ نہیں۔ تو ہمیں خود بھی اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ اولاد کا تو معاملہ بعد میں آئے گا، ہمارا اپنا کیا ہوگا؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو مسنگ لنک ہے وہ وہیں پر ہے کہ آپ عقیدے سے شروع کریں اور اس عقیدے کی بنیاد پہ چلنا شروع کریں، اور یہ وہ پائیدار ترین حرکت ہوگی جس کے نتیجے میں ہم اچھے اخلاق اور اچھے احکام تک پہنچ سکیں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں روایت عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد۔ ایک بار پھر اللہ محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ وقت کے امام کے نام ادائے احترام کے لیے اور ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے اور انشاءاللہ مرحوم کے درجات کی مزید بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، آپ روایت میں آپ پڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ دو طرح سے ہم لوگ دینی تعلیمات کو سنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ثواب کے لیے سنتے ہیں، چوتھی انٹینشن وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیے۔ ہم میں سے بعض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دینی کام کو صرف ثواب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کسی چینج کے لیے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو تقریباً طے شدہ سی بات ہے، ہمارے ایک صاحب بیٹھے نوٹ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن طے شدہ سی بات آج کل یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ سوچنا بند کر دیا ہے کہ ہم نے مجلسوں سے کچھ سیکھنا ہے، یہ تقریباً طے ہو گیا۔ اور وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو وہ جو پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے بے ندرت کوئی ملے گا کہ جو کوئی نوٹ بھی کرنا چاہتا ہو، یعنی لوگوں نے یہ سوچنا بند کر دیا ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی ایسی چیز ملے گی جس کو نوٹ بھی کرنا ہوگا۔ البتہ اس میں ایک کوئی سیف سائڈ پہ رکھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا، جو وہ انشاءاللہ کبھی نہیں دیکھے گا، یہ بھی پتہ ہے ہم لوگوں کو، لیکن ہم خیر بہلا سکتے ہیں اپنے آپ، کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ جب بھی دین کے کسی کام میں بیٹھیں، شرکت کریں، اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے بیٹھیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے بیٹھیں، صرف ثواب کے لیے نہ بیٹھیں۔ ثواب کے لیے بیٹھنا ایک لحاظ سے اچھا ہے لیکن بہت خطرناک بھی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے ثوابوں کے لیے بہت ساری جگہوں پہ جاتے رہے لیکن پھر بعد میں غائب ہو گئے، وہ نہیں بچا سکے اپنے آپ کو۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، صرف ثواب کے لیے کرنا شاید ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا، جس کو ہم لوگ تہذیب نفس کہتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر محنت کرنا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کے اوپر میں بہت زیادہ اصرار نہیں کروں گا۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، ان دو پوائنٹس کو، تو ہمیں امام کا یہ قول کسی حد تک سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے اور یہ روایت ہمارے چوتھے امام سے منسوب ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کل روایات کو پڑھنے کے سلسلے میں کس طرح کا انداز ہونا چاہیے، روایت کو کیسے دیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ایک دو نکات عرض ہوئے تھے، میں اب تکرار نہیں کروں گا اور روایت فوراً پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اور فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ان الدنیا قد ارتحلت مدبرة وان الآخرة قد ارتحلت مقبلة۔ فرمایا
دنیا بھی سفر پر ہے پیچھے کی سمت، آخرت بھی سفر پر ہے آگے کی سمت۔ یہ جو دنیا ہے یہ اب آگے نہیں جائے گی، یہ پیچھے جائے گی۔ جو دنیا میں آیا اور ایک دفعہ اس نے ایگزٹ لیا، اب اس نے دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آنا، اور جو دنیا سے نکلے گا وہ قطعاً دنیا میں تو نہیں آئے گا، تو اس نے آگے آخرت میں جانا ہے۔ صحیح؟ تو ریالٹی اور ایگزسٹنس کے یہ دو سیگمنٹ ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت۔ انصاف سے بتائیے گا، کیا واقعاً ان دو ریالٹیز پہ ہمیں یقین ہے؟ مین کوشچن یہاں پر ہے، اور یہ وہ بنیادی ترین معاملہ ہے جس کے اوپر یہ ساری دنیا اس وقت گھوم سکتی ہے، جو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے۔ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں اور ایڈ کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ علی محمد علیہ محمد وعجل فرج۔ دیکھیے، ویسے تو بنیادی طور پر اگر کوئی شخص کسی کی وفات کے بعد ذکر بھی کر رہا ہے کسی کا، تو اس کا مطلب ہے وہ آخرت کا قائل ہے، ورنہ ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جا چکا اور اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی ذکر کرے، سوائے یہ کہ آخرت کو مانتا ہو، اس کی کوئی لاجیکل ریزن نہیں بنے گی۔ تو ویسے تو اس طرح سے ہے، لیکن اگر انصاف سے ایک اور طرح سے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں آخرت آخرت، آیا واقعاً مانتے ہیں؟ واقعاً پریکٹس میں ہے؟ اور جو میں نقطہ میں ذہن میں آ رہا ہے، میں جسارتاً عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگا کہ اب بنیادی ترین تقسیم، شاید بنیادی ترین تقسیم کم از کم اس دور کے اندر، اور میرا خیال ہے پہلے بھی، یہ نہیں رہے گی کہ کس دین کے ماننے والے ہیں، یہ رہے گی کہ آخرت کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ کم از کم کیریکٹر کے اندر جو امپیکٹ ہے وہ اس بات کا ہے۔ ایک تو سادہ سی مثال دوں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد محمد وعجل۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں تقریر شروع کرتا، جو لوگ پہلی دفعہ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں ان کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس بولتا تھا۔ آج یہاں پر ایسے لوگ بہت زیادہ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، اور ان بیچاروں کے سامنے میں نے وہ پوائنٹس نہیں کہے، تو وہ اس کنفیوژن میں رہے ہوں گے، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو اینڈ پر آئی گیا ہے، تو اگر اس کنفیوژن پہ اینڈ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تو بس اب پوائنٹ یہ تھا کہ کیا آپ نے ایسے مسلمان دیکھے ہوں گے؟ بہت سارے ایسے مسلمان دیکھے ہوں گے جن کو دیکھ کر ہمیں اور آپ کو فخر ہوا ہوگا کہ یہ الحمدللہ بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن کیا آپ نے کچھ ایسے مسلمان دیکھے ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ نے سوچا ہوگا کہ کاش نہیں ہوتا تو بہتر تھا؟ دیکھا ہوگا آپ نے یا نہیں دیکھا ہوگا؟ اچھا، کیا آپ نے ایسے کچھ غیر مسلمان دیکھے ہوں گے؟ میں غیر مسلمان کو کافر نہیں کہتا ہوں، کافر ایک اور چیز ہوتی ہے جو شاید مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ آپ نے غیر مسلمان ایسے دیکھے ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ نے سوچا ہوگا کہ بہتر ہے کہ دور ہی رہے، لیکن کچھ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ نے سوچا ہوگا کہ کاش یہ مسلمان ہوتا تو بہتر تھا۔ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ صحیح ہے، میرے خیال میں آپ نے تو تجربہ کچھ زیادہ ہی کر لیا ہوگا۔ ہاں، میں ایک بات تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کون کس دین کا نام لے رہا ہے، معاملہ شاید یہ رہ گیا ہے کہ آخرت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، اصل میں آخرت نہیں مانتے، اور بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو نام کے مسلمان نہیں ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ آخرت مانتے ہیں۔ اور ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وقت بھی کم ہے، روایت مجھے بھی پڑھنی ہے، ایک روایت کا کچھ ہی حصہ پڑھا ہے ابھی، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد وعجل۔ بہت پہلے جب میں کالج میں نہیں سیکنڈری اسکول کے اینڈ میں تھا تو ایک جگہ ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا، وہاں پہ ایک صاحب تھے جن کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اس زمانے میں کمیونزم سوشلزم ایک فیشن تھا، تو جو تھوڑا سا فیشنیبل ہوتا تھا وہ کمیونسٹ ہو جایا کرتا تھا،
اور بہت سارے کمیونسٹ کو یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کمیونزم کیا ہوتا ہے، لیکن فیشن تھا، فیشن میں تو لوگ یہی کرتے ہیں. لیکن وہ صاحب ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ فیشن میں نہیں تھے. تو ایک دن پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے کہا کہ تم مسلمان لوگ قیامت کو مانتے ہو؟ تو پہلے تو ہمیں شوق ہوا کہ یہ تم کون ہے، یہ کون ہے پھر. خیر اس وقت شاید اتنا غور نہیں کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ تم مسلمان لوگ مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں. کہا تو پھر ایک سوال کا جواب دو. ہم کراچی میں رہتے تھے، ابھی بھی رہنا. اور انہوں نے کہا کہ اگر کراچی سے اسلام آباد جانا ہو جو تقریباً 1500 کلومیٹر زمینی فاصلہ ہے، تو اگر کراچی سے اسلام آباد جانا ہو اور 2 آپشنز ہوں، ایک یہ ہے کہ تم بائی ایئر جاؤ تو 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے مزے میں، اور سفر بھی کم ہے اور مزیدار سفر ہے، پرسکون سفر ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ بائی روڈ جاؤ، اور بائی روڈ جاؤ وہ بھی بس میں. اور اس زمانے میں 2 قسم کی بسیں ہوتی تھی، ایک اے سی والی اور ایک نان اے سی. تو کہا نان اے سی بس میں جانا پڑے گا، اور گرمی بھی ہوگی اور دھول بھی، مٹی بھی، اور یہ ساری باتیں. تو تم کس میں جانا پسند کرو گے؟ ظاہر ہے کہ بائی ایئر جائیں گے. تو بائی ایئر جائیں گے، اور جو بائی روڈ ہے اس میں کوئی نہیں جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں ایسا کرتا ہوں، اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بائی ایئر جائے گا، پہلے اچھے والے کو بول دیتا ہوں، جو بائی روڈ جائے گا اس کو اسلام آباد میں 2 سال 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا. جو بائی روڈ جائے گا اسے اسلام آباد 2 سال 5 اسٹار ہوٹل میں مفت میں ٹھہرایا جائے گا. اب زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. اور جو بائی ایئر جائے گا اس کو 2 سال راجہ بازار کے فٹ پاتھ پہ رہنا ہوگا. اب کس پہ جاؤ گے؟ اب بائی بس. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مسلمان قیامت کو مانتے ہو تو گناہ کیوں کرتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ گناہ کی لذت چند سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ قیامت خالدین فیہا ہے، تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم لوگ قیامت کو نہیں مانتے ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد محمد یا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. فما ان الدنیا قد ارتحلت مدبرتا، دنیا بھی سفر کر رہی ہے پیچھے کی سمت. وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ ارْتَحْلَتْ مُقْبِلَةً، اور آخرت بھی سفر کر رہی ہے آگے کی سمت، اس کے لیے آگے کی طرف جانا ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دونوں کے بیٹے ہیں، ان دونوں کی اولادیں ہیں. دنیا اس کی بھی اولاد ہے اور آخرت اس کی بھی اولاد ہے. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم لوگ آخرت کی اولاد بننا. امام نے انسانیت کو 2 گروہ میں تقسیم کیا. فرمایا ایک دنیا ہے جو بہرحال ختم ہو جائے گی اور نہ یہ واپس آئے گی، اس نے ختم بھی ہونا ہے اور دوبارہ آنا بھی نہیں ہے. اور ایک آخرت ہے جس نے یقیناً آنا ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا جو انسان ہیں یہ 2 قسم کے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں کیوں عرض کر رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے تقسیم یہ زیادہ ویلڈ تقسیم بن گئی ہے. فرمایا انسان 2 قسم کے ہیں، یا وہ دنیا کی اولاد ہیں یا وہ آخرت کی اولاد ہیں. یا وہ دنیا کے بیٹے ہیں یا وہ آخرت کے بیٹے ہیں. اچھا یہاں پہ اولاد اور بیٹے کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ ظاہر نسبت کی خاطر. اولاد کی نسبت شدید ترین نسبت ہوتی ہے. تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کی ساری زندگی اور ہم و غم دنیا ہے، یہ دنیا کے بیٹے ہیں، ان کا سلیکشن، ان کا الیکشن، ان کا چوائس سب کا سب دنیا کے لیے، یہ دنیا کے بیٹے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جن کا سب آخرت کے لیے، وہ آخرت کی اولاد ہیں، وہ آخرت کے بیٹے ہیں. اور امام کیا ریکمنڈ کر رہے ہیں؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم آخرت کی اولاد بننا. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ کیسے سمجھوں کہ میں دنیا کی اولاد میں سے ہوں یا آخرت میں سے؟
امام کی ریکمنڈیشن پہ مجھے عمل کرنا ہے، مجھے امام کی کہے پہ عمل کرنا ہے۔ امام نے کہا تم دنیا کے بیٹے نہیں بننا بلکہ آخرت کے بیٹے بننا۔ اچھا یہ میں کیسے جج کروں کہ میں دنیا کا بیٹا ہوں یا آخرت کا بیٹا؟ تو دیکھیے بہت سادہ سی ایک بات ہے، آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیں یا پچھلے فیصلے حتیٰ، دیکھیے گا فیصلوں کی بیس کیا تھی، دنیا تھی یا آخرت تھی؟ اگر فیصلوں کی بنیاد سابقہ کو چھوڑ بھی دوں آگے والوں کی دنیا تھی، اس کا مطلب ہے میں لفظ میں کچھ بھی کہوں فرضاً میں آخرت دنیا کا ہی ہوا پھر۔ اور اگر میرے فیصلوں کی بنیاد آخرت تھی، اس کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین میں آخرت کا بیٹا بن گیا، میں نے امام کے قول پر عمل کر لیا۔ میں ایک روایت عرض کر چکا ہوں، ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ جو روایت ہے یہ مولا امیر المومنین سے منسوب ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو میں اس روایت کا صرف کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا الناس فی الدنیا عاملان، اس دنیا میں جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہیں، دو طرح کے عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا عامل عمل فی الدنیا للدنیا قد شغلته دنیاہ عن آخرته یخشى علی من یخلفہ الفقر ویأمنہ علی نفسہ۔ میں صرف کیٹیگری کو بیان کر دوں اور کل ڈیٹیل عرض کر دوں گا۔ الناس فی الدنیا عاملان، دنیا میں جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے عمل کرنے والے ہیں۔ عامل عمل فی الدنیا للدنیا، ایک وہ عمل کرنے والا ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے دنیا کے لیے، اور دوسرا فرمایا عامل عمل فی الدنیا لما بعدہا، اور دوسرا وہ ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے لیکن ما بعد دنیا کے لیے عمل کرتا ہے۔ عمل کرنے والے دو ہیں، ایک دنیا میں عمل کرتا ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں کرتا، دنیا کے بعد کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دنیا میں عمل کرتا ہے لیکن دنیا ہی کے لیے کرتا ہے۔ یہ دو کیٹیگریز ہو گئیں۔ وہی جو مولا چوسی سرکار نے فرمایا تھا کہ دو سفر ہیں جو جاری ہیں، اس کی بھی اولاد ہے اس کی بھی اولاد ہے، تو امام نے اپنے اس قول کے اندر اس کو اور تفصیل سے بیان کیا۔ پھر جو دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں ان کی تفصیلات کو بیان کیا، اور جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا کہ جو دنیا میں عمل کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اور جو آخرت میں عمل کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ اور اس میں جو بہت زیادہ غور طلب بات ہے وہ یہ کہ امام نے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے بعد کے لیے عمل کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا میں عمل نہیں کرتے، حتیٰ جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں وہ عمل کہاں کرتے ہیں؟ اسی دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اگر آخرت کے لیے عمل کرنا ہے تو کیا غاروں میں جانا ہے، جنگلوں میں جانا ہے؟ نہیں، اسی دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر اب ہم کیٹیگریز کو سمجھ سکتے ہیں، تو مثال کے طور پر ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں زندہ ہے دنیا کے لیے، اور ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں زندہ ہے آخرت کے لیے۔ اچھا پھر میرا سوال دوبارہ آئے گا، اور میں جب کبھی بھی کوئی اسلام کی تعلیمات سے سمجھنے کی کوشش کروں گا یہ سوال ہمیشہ اپنے آپ سے کرتا رہوں گا، میں کس کیٹیگری میں ہوں؟ اور آپ میں سے جو جتنے بھی افراد یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کل ان میں سے بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے، تو ان کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ صرف ایک سوال لے کے ضرور جائیے گا۔ ہم لوگ اگر 1 گھنٹہ بولتے ہیں تو یہاں سے نکلنے کی 20 منٹ بعد جو کچھ آپ کے دماغ میں رہتا ہے وہ 20% سے کم ہے۔ یہ اسٹیٹسٹک سے ثابت ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بولیں گے، آپ یہاں سے باہر جائیں گے، کتنے % آپ کے دماغ میں رہے گا؟ لیس دین 20%۔ اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سنا بھی ہو۔ تو صرف ایک سوال لے کے آپ چلے جائیے گا، اور وہ کیا ہے؟
آپ دنیا کی اولاد ہیں یا آخرت کی؟ بس اس کو ڈھونڈیے گا. آپ میں سے کچھ لوگ آئیں گے تو وہ 7-8 دن جب آئیں گے تو میں اس معاملے کو اہل بیت کے اقوال کی روشنی میں تفصیل سے عرض کروں گا. اور جو تشریف نہیں لائیں گے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سوال لے کے ضرور چلے جائیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اب آپ خود ڈھونڈیے گا کہ آپ اہل دنیا ہیں یا آپ اہل آخرت ہیں. اگر اہل آخرت ہیں تو عربی میں لفظ استعمال کہتے ہیں طوبیٰ لکم، تمہارے لیے خوش بختی ہے، تمہارے لیے سعادت ہے. اگر اہل دنیا ہے تو پھر میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ ہوشیاری کا وقت ہے. کیوں؟ آپ کا فکری نظام اہل آخرت کا نہیں ہے. آپ کا فکری نظام اہل دنیا کا نہیں، اہل آخرت کا ہے. اور اگر خدا نہ کرے آپ اہل دنیا ہوئے، آپ اپنے فکری نظام سے خود ہی لڑ رہے ہیں. تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے رہیے ہم اہل دنیا ہیں یا اہل آخرت ہیں. اور اسٹینڈرڈ کیا رہے گا؟ اسٹینڈرڈ بہت سادہ سے یہ رہے گا کہ جو فیصلے آپ کریں گے وہ دنیا کے لیے کریں گے یا آخرت کے لیے کریں گے. اگر آخرت کے لیے فیصلے کریں گے آپ اہل آخرت ہیں. اور ایک اور بس مشکل ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، وہ یہ کہ انسان بہت ساری جگہوں پر دوسروں کو بہت کامیاب دھوکے دیتا ہے، لیکن بعض اوقات سب سے کامیاب دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے. بعض اوقات سب سے کامیاب دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے. تو اس معاملے میں کہاں دھوکہ دے گا؟ کنونس کرتا رہے کہ میرے کام تو اہل دنیا والے ہیں لیکن انشاءاللہ میں اہل آخرت ہوں. یہ نہ کیجیے گا. کیوں؟ یہ جس موت کے نام پر ہم ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں یہ ہمیں ایک حقیقت بتا رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سیکنڈ چانس نہیں ہے، صرف ایک چانس ہے. یہ ہے، اسی پہ طے ہونا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے. اب کوئی سیکنڈ چانس نہیں آتا، یہی ہے. اور یہ مرنے سے کچھ پہلے میرے اور آپ کے لیے کلیئر کر دیتا ہے کہ تم نے اب تک جو کیا وہ کیا کیا تھا، تھوڑی سی دیر پہلے. بہرحال اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اور صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ میں نے اور آپ نے اہل آخرت بننا ہے. یہ جو اہل آخرت ہوتے ہیں ان کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں. اہل آخرت کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو آپ 9 دن میں 8 دن میں 6 دن میں جتنا میں عرض کروں گا وہ تو عرض کروں گا. اہل آخرت کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، اہل آخرت اپنے گھر جانے سے نہیں ڈرتے. اہل دنیا آخرت میں جانے سے ڈرتے ہیں. اہل آخرت آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، لہذا وہاں جانے سے کبھی خوف نہیں کھاتے. اہل دنیا اپنا گھر چھوڑنے سے ڈرتے ہیں. تو آپ اپنے دل کو کم سے کم اس بات کے اوپر دیکھ کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ موت کا ذکر آپ کو پریشان تو نہیں کرتا. جو میں لوگوں سے سنتا رہتا ہوں، کہیں پہ میں نے ایک دفعہ موت کا تذکرہ زیادہ کیا مجلس میں، تو ایک صاحب نے جن کی عمر تھوڑی سی زیادہ تھی، بہت تھوڑی سی زیادہ تھی، آ کر کہنے لگے کہ مولانا موت کا ذکر اتنا مت کیا کریں، طبیعت میں اختلاج ہونے لگتا ہے. تو بھائی دنیا سے اتنے تعلقات کیوں بنائے تھے؟ دنیا سے تعلقات تھوڑے کم رکھ لیتے تو طبیعت میں اختلاج نہیں ہوتا، بلکہ طبیعت میں سرور آتا. اگر میں ٹریولنگ پر ہوں اور انشاءاللہ میرے پروگرام کے مطابق مجھے 30 نومبر کو اپنے گھر پہنچنا ہے، تو 30 نومبر سے ڈروں؟ کیوں ڈروں؟ میں تو منتظر ہوں کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے. تو اگر ہم اہل آخرت ہیں تو موت سے کیوں ڈریں؟ موت سے کیوں ڈریں؟ بلکہ موت کو تو چاہیں گے کہ بھئی اپنا گھر ہے، بالآخر جانا تو وہیں، اور وہیں پہ سکون بھی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے، باقی تو سب کھیل کود ہے، اس میں ہے کیا؟ اور یہ وہ چیز ہے جس نے اہل بیت کے انصار آوان ان کے ساتھ چلنے والوں کو ڈسٹنگوش کر دیا پوری دنیا سے.
نہ کہ موت سے نہیں ڈرتے، موت کے عشق میں مبتلا ہیں، موت کے عشق میں مبتلا ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی محترم شاعر نے فرمایا تھا، یہ مرے جا رہے ہیں کہ موت کیوں نہیں آ رہی، یہ مرے جا رہے ہیں کہ موت کیوں نہیں آتی۔ اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں کربلا کے اندر نظر آتا ہے۔ مرے جاتے ہیں کہ ہم پہلے کیوں نہ جائیں، لڑتے ہیں اس بات کے اوپر ہمیں پہلے جانا ہے۔ سید الشہداء کے لشکر نے ظہر سے پہلے ایک حملہ کیا تھا، جب دشمن کی سفارائی ہوئی، اور اس زمانے کی فوجی ترتیب کے اندر ایک سیدھے ہاتھ کا حصہ ہوتا تھا جس کو میمنہ کہتے تھے، ایک الٹے ہاتھ کا حصہ ہوتا تھا جس کو میسرہ کہتے تھے، اور ایک وسط میں حصہ ہوتا تھا سینٹر میں جس کو قلب کہتے تھے۔ جو میمنہ، میسرہ اور قلب، اور ان نے تینوں کی فارمیشنز بنا کے حملہ کیا۔ البتہ 72 کا گروہ فارمیشن کیوں بنا رہا تھا، یہ خود بھی ایک سوچنے والی بات ہے، اس میں خود بھی ایک پیغام ہے اہل بیت کی طرف سے کہ 72 کی تعداد میں ہزاروں کے لشکر کے سامنے فارمیشن کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، پھر بھی فارمیشن کی تھی۔ فارمیشن کرنے کے بعد انہوں نے حملہ کیا۔ ظہر سے پہلے یہ حملہ ہوا تھا۔ پہلے حملے کے اندر 40 کے قریب اصحاب شہید ہوئے تھے، 40 کے قریب اصحاب شہید ہوئے تھے۔ اور جب یہ حملہ ختم ہوا اور اہل بیت کے چاہنے والے دوبارہ سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے تو بہت سارے لوگ شہید ہو چکے تھے، اور جو زندہ باقی تھے ان میں بھی بہت سارے لوگ زخمی تھے، لیکن وہ دوبارہ اپنی فارمیشن کو تشکیل دیتے۔ تو جو میمنہ والے تھے وہ میمنہ میں، جو میسرہ والے تھے وہ میسرہ میں، جو قلب والے تھے وہ قلب میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ دکھایا کہ ہم ایک حملہ دوبارہ کریں گے۔ سید الشہداء نے دیکھا کہ اگر ایک حملہ دوبارہ ہو گیا تو جنگ ختم ہو گئی، یہ سب شہید ہو جائیں گے۔ سید الشہداء نے رکنے کا حکم دیا، اور یہاں سے جنگ کی اسٹریٹجی کو چینج کر دیا، اور کہا کہ اب ہم لشکر پہ لشکر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا ایک آدمی پورے لشکر پہ حملہ کرے گا۔ امتحان بڑھ گیا، اب اکیلے اکیلے جانا ہوگا۔ اس میں بھی بڑی ایک ترکیب ہے کہ امام نے یہ کیوں کیا تھا۔ تو امام نے اس کے بعد جب یہ کرنا تھا، جب امام نے دیکھا کہ یہ لشکر پھر تیار کر رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل کرامت لوگو، موت میں اتنی جلدی مت کرو، موت پہ اتنی بےتابی مت دکھاؤ۔ ہم دنیا میں لوگوں سے کہتے ہیں موت کے اوپر صبر کرو، اور امام کو یہ کہنا پڑا کہ موت کے لیے اتنی بےتابی مت دکھاؤ، تھوڑا سا رک جاؤ، تھوڑا سا رک جاؤ، اور آہستہ آہستہ کر کے جان دے دینا۔ یہ سید الشہداء کا لشکر ہے، یہ سب بےتاب ہے۔ اور ان کی بےتابی کا کیا سبب ہے؟ ان کی بےتابی کا شاید ایک سبب وہ شب عاشور کا معرکہ ہے جو سید الشہداء نے کر کے دکھایا، کہ جب سید الشہداء نے چراغ بجھایا اور کوئی نہیں گیا، تو جیسے ہمارے ہاں بیان کرتے ہیں سید الشہداء نے ہر ایک کو بتایا کہ تم کہاں گرو گے۔ تو عزیزان محترم، میرا خیال ہے کہ صرف یہ بتانے پر کہ کہاں گرو گے، اس سے موت کی بےتابی نہیں آتی۔ موت کی بےتابی یہ دکھانے پہ آتی ہے کہ گرنے کے بعد جاؤ گے کہاں۔ امام نے صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں گرو گے، بلکہ امام نے یہ بھی بتایا تھا کہ گرنے کے بعد کہاں جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے بےتابی اتنی بڑھ گئی تھی۔ اور یہ بےتابی کتنی تھی؟ ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے شاید اس شب کی وجہ سے ایک خاص اضافی بصیرت پائی تھی، لیکن کچھ ایسے تھے جو اس بصیرت کے اوپر بہت پہلے سے موجود تھے۔ عزیزو، مجھے نہیں معلوم کیوں دل چاہتا ہے کہ میں سید الشہداء کے جوان فرزند حضرت علی اکبر کے چند مسائل پڑھوں۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ زمین پر گرنے اور کہاں جانے کے منظر کو دیکھ کر موت کے لیے بےتاب ہوئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو شروع سے ہی موت کے لیے بےتاب تھے، اور ان میں شاید سر فہرست حضرت علی اکبر تھے۔ اور کیا گواہی ہے اس کی گواہی وہ جملہ ہے جب سید الشہداء نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ موت تمہارے لیے کیسی ہے، موت تمہارے لیے کیسی؟ فرمایا اعلیٰ، موت مجھے پرواہ نہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں
تو موت مجھ پر آئے یا میں موت کے اوپر آ جاؤں۔ موت کے لیے بےتابی حضرت علی اکبر کی رگوں کے اندر ہے۔ ایسو صرف چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شاید واقع کربلا کو مطالعہ کرنے والے ہمارے جیسے طالب علموں کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کن جگہوں کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جذبات کس قسم کے جذبات تھے۔ تو بس اگر آپ کو یہ موقع دیکھنا ہے تو اس منظر کو دیکھیے جب حضرت علی اکبر خیموں میں الوداع کرنے آئے۔ چند روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے کہ ہم نے خیموں میں کسی کے الوداع پر اتنا ماتم نہیں سنا جتنا علی اکبر کے ماں۔ سید الشہداء کے فرزند خیمے میں تشریف لے گئے اور الوداع کیا۔ ہمارے پاس مشہور روایت موجود ہے، علماء بیان کرتے ہیں اور ہم اور آپ پڑھا کرتے ہیں کہ جب تشریف لانے لگے تو خیمے کا پردہ 7 دفعہ اٹھا اور 7 دفعہ گرا۔ اور صرف جوانوں کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا اس 7 دفعہ اٹھنے اور گرنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسی حضرت علی اکبر باہر نکلنے لگتے تھے کوئی بیوی دوبارہ علی اکبر کو روک لیتی تھی۔ ایک دفعہ پھر ماتم شروع ہوتا تھا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اس موقع کے اوپر 2 جملے ارشاد فرمائے، بہت ہی نفیس جملات ارشاد فرمائے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ جب آخری دفعہ علی اکبر جانے لگے تو کسی نے ابا کا دامن پکڑا۔ تو ذیشان حیدر جوادی صاحب نے استنباط کیا، کہا کہ اگر کوئی بیوی ہوتی تو وہ شانے کو پکڑتی، اس کا مطلب ہے یہ کسی بچی نے تھاما ہے۔ اور دوسرا جملہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، کہا کہ اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا۔ علی اکبر کا نکلنا ایسا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا۔ سید الشہداء نے جب حضرت علی اکبر کو الوداع کیا تو 2 روایات اس کے لیے بہت مشہور ہیں ہمارے پاس۔ ایک روایت بیان کرتی ہے کہ سید الشہداء نے کہا کہ بیٹا علی اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ ایسا کاش ایسا ہو کہ ہم لوگ سید الشہداء کے مصائب کے وقت سید الشہداء کے دل پر گزرنے والی حالت کو احساس کرنے کی کوشش کریں۔ ہم عزادار ہیں سید الشہداء کے، اور صحیح عزا اس وقت بنے گی جب سید الشہداء کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں صرف ان لوگوں سے جن کے اپنے جوان بچے ہیں، جن کو اولاد کی محبت ہے، ان سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو اور باپ حسین جیسا ہو اور بیٹا علی، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو ایک روایت ہوئی کہ جب تک دشمن تک پہنچنا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ پھر ایک اور روایت مشہور ہے، کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر آگے بڑھے تو دیکھا کہ امام بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر زمین پر گرے، اپنے والد کو پکارا۔ 2 روایات اس موقع کے لیے بس مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں خداوند متعال سید الشہداء کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ جب حضرت علی اکبر زمین پر گرے، اپنے والد کو پکارا، تو 2 روایات مشہور ہیں یہاں پر۔ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو ایک اور روایت بہت مشہور ہے، نہیں معلوم اس روایت میں کہاں تک صداقت ہے، یہ شہرت اس کی ہے۔ فرمایا جب علی اکبر کی طرف بڑھے تو بعض اوقات زمین کو ٹٹولتے ہوئے بڑھے۔ نہیں معلوم یہ مراحل کون سے مراحل ہیں۔ جب سید الشہداء علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں طالب علم ہونے کے ناطے کہوں گا مستند ہے، اور فرمایا علی اکبر سے، وہ علی الدنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد دنیا بھی کچھ نہیں بچا۔
یہ وہ موقع ہے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ گوئے خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی ہیں. اب نہیں معلوم بی بی نے کیا فرمایا، کیا یہ پوچھا کہ میں آؤں یا نہ آؤں، لیکن ایک شعر اس مناسبت سے پھر دوبارہ علامہ ذیشان نظر جوادی صاحب سے عرض کروں گا، اور وہ بڑا خوبصورت نفیس شعر ہے. آپ میں سے کچھ لوگ جو تنہائیوں میں مصائب پڑھ کر روتے ہوں، بڑی کوالٹی ہوتی ہے یہ کہ آپ تنہائی میں مصائب کو یاد کر کے روئیں، تو ان کے لیے یہ شعر عرض کر رہا ہوں. گویا بی بی زینب خیمے کے دروازے پر آئیں اور کہا کہ لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا. یہ برابر کا لاشا ہے، جوان بیٹے کا لاشا ہے، لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. ماتم حسین.